اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا جو مفہوم ہے صرف یہ بات کرنی ہے کہ پہلے زمانے میں جو یہود و نصارہ تھے، جب ان کی کتابیں اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمائیں، یا وہ انجیل اور زبور اور جو بھی کتابیں پیغمبروں کو ملیں، تو ان لوگوں نے، خاص کر یہودیوں نے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جو ہے ذکر یہودیوں کی کتابوں میں جب آیا تو ان علماء نے ان کتابوں میں تحریف کرنی شروع کر دی، ان حصوں کو جو حذف کرنے کی کوشش کی جہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ ذکر آیا تھا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے ہمارے قرآن پاک میں، اس کے بعد جو قرآن پاک آیا، یہودیوں کے بعد جو آئے عیسائی آئے، عیسائیوں کے بعد مسلمان آئے، اور مسلمانوں کے پاس جو کتاب آئی وہ قرآن پاک ہے۔ پہلے دونوں جو اہل کتاب ہیں وہ اس میں یہ گڑبڑ کرتے رہے۔ اب قرآن پاک میں اللہ رب کیا فرما رہے ہیں؟ سورہ بقرہ کی 75 نمبر آیات ہے، افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا تم ابھی بھی سمجھتے ہو کہ یہ ایمان لے آئیں گے؟ یہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں یہ بتا رہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک گروپ ایسا ہے، وہ گروپ کون سے ہیں؟ وہ جو جاننے پڑھے لکھے لوگ، علماء تھے ان کے، یہود، علماء یہود، وہ سب کچھ جانتے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو چکی ہے، قرآن پاک آ چکا ہے، قرآن پاک میں ان کی ساری تعریفیں موجود ہیں، اور وہ اس وجہ سے انہیں حسد ہو گیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جو ہے قبیلے سے نہیں تشریف لائے، بلکہ وہ آئے ہیں حضرت اسماعیل کے قبیلے سے، اور حضرت اسحاق کے قبیلے سے سارے باقی جتنے بھی تھے پیغمبر آئے۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جو ہے وہ حضرت اسماعیل، یہ حضرت ابراہیم کے دونوں بیٹے تھے، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل، جو یہ اللہ رب العزت کی چاہت ہے، اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں بھائی اس میں حصہ لینے والے؟ وہ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو برباد اور خالی کر کے رکھ دیا۔ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، جب وہ اللہ کا کلام سنتے ہیں، قرآن پاک سنتے ہیں، تو ایسا ایک گروپ ہے، ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا، جاننے بوجھنے کے بعد وہ اس میں تعریف کر دیتا ہے، وہ اس کو الٹ پلٹ کر دیتا ہے، بدل دیتا ہے۔ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، جاننے وہم یعلمون، اور یہ جانتے ہیں کہ ہم یہ غلط کام کر رہے ہیں، تو پھر اللہ رب العزت ان کے لیے کیسے خیر کے فیصلے فرمائے۔ دیکھیں جب تباہیاں ہوتی ہیں تو پھر اللہ رب العزت جو ہے قرآن پاک اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل جو تعلیمات سے اس سے ہٹا کر جو ہے وہ کفر اور شرک اور بدعت کی تعلیم پر جو ہے جاری کر دیتا۔ تو آج اس دور میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہے ہمارے اس دور میں بھی علماء کرام کچھ ایسی کوشش کرتے ہیں کہ وہ قرآن پاک کو تو نہیں بدل سکتے، کیونکہ اس کا ذمہ تو اللہ رب العزت نے لیا، لیکن قرآن پاک کی آیات کی تعریف، ان کے معانی میں جو ہے وہ آگے پیچھے گڑبڑ کر دیتے ہیں۔ اگر ایسا صحیحاً سوچ کر کریں گے، نعوذ باللہ دنیا کی منفعت کی خاطر کریں گے، تو پھر وہ بہت بڑے جو ہے ظالم ہوں گے۔ اس کے لیے بھی ایک آیات میں سناتا ہوں، ان الذین یمترون، وہ لوگ جو چھپا، ان الذین یکتمون، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بینہ للناس اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اللہ پاک کی آیات کو اور وہ صحیح نہیں بتاتے
لوگوں کو جو قرآن پاک آ گیا اور قرآن پاک میں اعلان ہو چکا ہے ان چیزوں کا، اور ان کو اولئک یلعنہم اللہ و یلعنہم اللہ، اللہ ان پر لعنت کرے اور وہ لعنت والے گروپوں میں سے ہوں۔ تو کتنی بڑی اللہ رب العزت کی طرف سے سزا آ گئی۔ کوشش کرو بھائی عزیزو دوستو کہ اللہ رب العزت کے ساتھ جو ہے تعلق، قرآن پاک کا تعلق اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا تعلق صحیح طور پر ہو، تب جا کے کامیابی ہوگی۔ ایک لفظ جو ہے اس پر جو ہے کہیں بھی ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم کوئی غلط بات کہیں۔ جو بھی قرآن پاک کے اندر صحیح چیزیں ہیں، اگر کہیں سمجھ نہ آئے عالم حضرات سے پوچھیں، تفسیر کتابیں لکھی ہوئی ہیں ان میں سے دیکھ لیں، اللہ رب العزت اس کی آپ کو آگاہی فرمائیں گے۔ ذہن صاف ہو، شکوک سے پاک ہو اور اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق ہو تو آپ کے خود بخود جو ہے ذہن میں چیزیں آتی جائیں گی۔ وما علینا الا البلاغ۔